أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ فرمایا. جو قرآن پاک کے منکر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعدت للکافرین یعنی جہنم کی وعید سنائی. اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کے ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں. یعنی جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس قرآن پاک کے ہدایت کے مطابق دنیا میں وہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پیارے نبی آپ خوشخبری سنائیے، بشارت دیجیے ان لوگوں کو آمنو جن لوگوں نے مان لیا، یعنی اس بات کو مان لیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قرآن پاک کے ہدایت کے موافق نیک اعمال کرتے رہے. عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جس میں ریاکاری بالکل نہ ہو. مثلا آج کے زمانے میں قربانی کر رہا ہے تو اس نیت سے قربانی نہ ہو کہ کچھ گوشت کا کر دان گرم کر لیں گے، یا فلاں رشتہ دار جانور لے کر آئے ہیں تمہیں بڑا رہ کر آؤں گا، میرے جانور جیسا محلے میں کسی کا جانور نظر نہ آئے، دوسرا لوگ کہے کہ اس کا جانور سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اس کا عمل ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوے سے، شہرت سے، ریا سے بالکل پاک ہو، اس عمل کو حضرت عثمان فرماتے عمل صالح کہتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کے اندر علم ہو، نیت ہو، صبر ہو اور اخلاص ہو. یعنی جس عمل کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں کہ عمل علم کے موافق ہو اور اس کے ساتھ اس نیک عمل کی اس نے نیت بھی کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نیت ہو اور صبر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو، تو اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 اللہ کی رضا ہو، نمبر 2 مصطفیٰ کی راہ ہو، اور نمبر 3 دل شرک سے صفا ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ شرکی یا نہ ہو، دل شرک سے صفا ہو. تو یہ عمل صالح ہے اور یہی عمل صالح ایمان کے ساتھ آخرت میں نجات اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو فرمائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے رہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں. جنات جنت کی جمع ہے. جنت تو ویسے لغت کے اندر باغ کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شرع کے اندر جنت اس مکان اور اس جگہ کا نام ہے جو نشاط آخرت ہے،
اور متقین اور ابرار کے خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی اپنے نیک بندوں کے لیے جو ایک مہمان خانہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اور بندوں کے تمام خواہشات اس مہمان خانے میں جمع فرمائے ہے، اصطلاح کے اندر اسے جنت کہا جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان عمل صالح والے کو داخل فرمائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوگی من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، من تحتها ای من تحتها الاشجار، ان باغات کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من تحتها القصور، ان باغات کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اب نہر جنت میں کتنی قسم کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کے آیت نمبر 15 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ محمد، جب بھی قرآن پاک کے اندر انہار کا ذکر آ جائے، یہ سورۃ محمد کے آیت نمبر بھی آپ کو یاد ہو کہ نہروں سے یہی 4 نہریں مراد ہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں کے ساتھ، فیہا انہار، اس جنت میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، خوشبودار صاف پانی کے، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کے، لم يتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من خمر، شراب کے، لذت للشاربین، مزیدار ہے پینے والوں کے لیے، وَأَنْهَارٌ من عسل مصفى، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کے۔ یعنی جنت کے اندر 4 قسم کے نہریں ہوگی، صاف شفاف پانی کا نہر، صاف شفاف دودھ کا نہر، صاف شفاف شراب کا نہر، اور اسی طریقے سے صاف شفاف شہد کا نہر۔ یہ 4 نہریں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ کلما رزقوا منہا، جب دیے جائیں گے، منہا، وہاں سے، من ثمرۃ، کوئی میوہ، رزقاً، کھانے کے لیے، جنتیوں کو ان باغات سے جب کوئی پھل، کوئی میوہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے اس سے پہلے، یعنی یہ پھل تو ہمارے دیکھے ہیں، دنیا کے اندر ہم نے کھائے ہیں، جیسے آم ہے، اور دوسرے پھل میوے ہم کھاتے، کیلا ہے۔ جنتیوں کو جب وہ دیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے فرشتوں تو یہ تو پہلے ہم کھا چکے دنیا کے اندر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ پھل اور میوے دنیاوی پھل اور میوے جو سو ہوں گے، لیکن لذت اور معنی کے لذت اور مزے کے اعتبار سے ان پھلوں کی نسبت دنیا کے پھلوں کے ساتھ نہیں، بڑے مزیدار میوے ہوں گے۔ اب دنیا کے پھلوں کی طرح اللہ تعالیٰ پھل ان کو اس لیے دیں گے جنت کے اندر کہ ان کو کھانے کا طریقہ بھی آتے ہیں۔ ہم آم کیسے کھاتے ہیں، دنیا کے اندر طریقہ آتا ہے، کیلا کیسے کھاتے، چھلکا نکال کر کھاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ میوے دیں گے۔ اگر ایسے پھل دیں گے جو ہم نے کبھی کھائے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو، تو اس لیے ایسے میوے دیے جائیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ ملتے جلتے، یعنی شکل و صورت کے اندر وہ میوے دنیا کے میووں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، مزے اور لذت کے اعتبار سے وہ جداگانہ ہوں گے، یعنی ان میووں کے ساتھ دنیا کے میووں کی لذت اور مزے میں کوئی نسبت نہیں ہوگی، وہ بڑھ کر ہوں گے۔
اور ہر ایک کا مزہ الگ ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم ایک چیز کھاتے اگر مستقل روزانہ آم کھاؤ تو تب بھی اس سے جی بھر جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوگا، ہر پل کا مزہ جداگانہ اور الگ الگ ہوگا۔ اب گھر بھی ہے، محل بھی ہے، محل کے اندر نوکر بھی ہے، فرشتے بھی ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے کھانے کو بھی چیزیں مل رہی ہے، لیکن اگر رفیق حیات نہ ہو، بیوی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ محل بھی ہے، شراب بھی ہے، نوکر بھی ہے، ہر قسم کی چیزیں ہیں، لیکن بیوی نہیں ہے تو مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے یہ بھی تمہیں دیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوگا اس جنت میں پاکیزہ بیویاں، دنیا کی بیویوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر صرف اسی انسان کی محبت ہوگی، اور اس انسان کی محبت بیوی کے دل کے اندر نظر آئے گی۔ نہ ان کو حیض آتا ہوگا، نہ نفاس آتا ہوگا، نہ ان کی ناک بہتی ہوگی، نہ ان کے بغل سے بدبو آتی ہوگی، یعنی ان گندگیوں سے نہ اخلاقی بیماری ہوگی۔ یعنی بعض عورتیں بدبو، بد زبان، بد اخلاق ہوتی ہے تو اس سے شوہر کو نفرت ہوتی ہے۔ نفرت والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام برے اوصاف سے جنت کی بیویاں پاک ہوگی۔ کبھی انسان چاہتا ہے گھر والی سے ملے، لیکن اس سے حیض کا گندا خون آنے لگتا ہے تو شرع نے منع کیا کہ نہیں، خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، آپ کی خواہش ہے مگر پورا نہیں کر سکتے، شریعت نے بند لگا دیا۔ لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں، وہ ظاہری گندگی سے بھی پاک ہوگی اور باطنی گندگی سے بھی پاک ہوگی، نہ تو بد اخلاق ہوگی، بد زبان ہوگی، نہ ان بیویوں کی نظر اس جنتی کے علاوہ کسی اور کی طرف اٹھے گی، نہ ان کو حیض کی بیماری ہوگی، نہ نفاس کی بیماری ہوگی، نہ بغل سے بدبو آئے گی، نہ ناک سے رال ٹپکے گی، نہ ان کو میک اپ کرانے کی ضرورت پڑے گا، یا ہزاروں کے میک اپ کرواتے تب بھی خوش نہیں ہوتی۔ اور یہ جو مغرب پرست ہے، ہمارے مسلمان عورتوں نے بھی ان سے یہ تہذیب سیکھ لیا ہے۔ جب شادی کے لیے جاتے ہیں تو خوب میک اپ کرتے ہیں، کپڑے بھی نئے، سینڈل بھی نئے، اور خوب میک اپ کر کے جاتی ہے، لیکن جب شوہر کے سامنے آئے تو گندی اور پلید ہو کر سامنے آتی ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، گویا کہ یہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ جو شادی میں جانے والے آنے والے مرد ہیں وہ سب اس کے شوہر ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے، بیوی تو وہی ہے جو شوہر کے سامنے حسین ہو، اس کے لیے میک اپ کرے، اس کے لیے خوشبو لگائے، اس کے سامنے نخر و نخرے کرے، بجائے اس کے کہ اور مردوں کے سامنے جائے تو خوب میک اپ کرے، اور مرد کے سامنے ہو تو کبھی ناک سے، کبھی بغل سے بدبو آ رہی ہے، کبھی جوئے سر کے اندر پیر رہی ہے۔ تو یہ گندگیاں، بد اخلاقیاں اور میک اپ کے پیسے مانگنے والی، مہینے کا خرچہ مانگنے والی، یہ جنت کی بیویوں کے اندر نہیں ہوگا، ظاہری باطنی بیویوں سے پاک ہوگی۔ اب دنیا کے اندر انسان کو سب کچھ مل جائے، آپ کو گاڑی بھی مل گئی، کاروبار بھی اچھا ہے، 4 بیویاں بھی مل گئی، حسین و جمیل ہے، آپ خوش ہو، جوانی بھی ہے، لیکن یہ خوف لگا رہتا ہے اب تو 4 بیویاں بھی ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، محلے میں عزت بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن خوف لگا رہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، اچانک موت آ جائے گی، یہ گھر رہ جائے گا، یہ بیویاں، یہ بچے رہ جائیں گے، کاروبار رہ جائے گا۔ اب اللہ فرماتے آخرت کے اندر یہ خوف نہیں ہوگا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے، عمل صالح کرنے والے کے لیے جو جنت کی نعمتیں بیان کی ہے، یہ تو ایک جھلکی ہے، حقیقی نعمتیں اللہ نے ظاہر نہیں کی۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیے ہیں جنت کے اندر ایسی نعمتیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دنیا کے اندر دیکھی ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی دل پر ان نعمتوں کے بارے میں خیال گزرا ہے۔ جب یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا، سامنے سے ایک حور کو دیکھے گا اور اس کا نور اور جھلکی دیکھے گا تو یہ سجدے کے اندر پڑ جائے گا۔ روایت میں آتا ہے 40 سال یہ پڑا رہے گا، وہ کہے گی کہ اڑ جاؤ،
یہ سمجھے گا شاید یہ خدا کا نور ہے، وہ کہے کہ میں خدا کا نہیں اور نہیں نور خدا ہوں، بلکہ میں تو اس حور کی نوکرانی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کی، جس کی جھلکی کو دیکھ کر یہ 40 سال سجدے میں پڑا رہا، اس حور کی جو مالکن ہوگی اور اس کی مملوک ہوگی، اس کے حسن کا کیا بیان کرنا۔ مگر ان کے لیے میرے بھائیوں قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، دنیا کے اندر دین کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنائیے پیارے نبی ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بے شک ان کے لیے باغات ہے، تجری بہتی ہوگی من تحتها الاشجار ان کے درختوں کے نیچے، من تحتها القصور ان کے محلات کے نیچے، الانہار نہریں، کلما رزقوا منها جب دیے جائیں گے وہاں سے میوے، رزقاً کھانے کے لیے، قالو جنتی کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہم دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وہ اتو بھی اور دیے جائیں گے وہ متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ہوگا ان جنتیوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ اور وہ جنتی فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔